بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البروج مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدا والسماء ذات البروج سے ہوئی ہے، یعنی قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی اسی لفظ سے بروج کی مناسبت دی گئی ہے اور اسی سے ہی سورت کا نام جو ہے بروج مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے یا وجہ نزول کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا کہ مکہ معظمہ میں جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی اور عام لوگوں کو یعنی کہ دین کی دعوت دینا شروع کی، تو قریش مکہ کو یہ جو ہے بہت سخت ناگوار گزرا، کیونکہ دین اسلام کی دعوت ان کے جو قدیمی دین تھا، جو پرانا ان کا دین تھا، اس دستور کے خلاف تھا۔ تو انہوں نے اپنے بتوں اور دیوتاؤں کی برائیاں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دعوت اسلام قبول کر لیتے تھے تو ان پر بھی یہ جو ہے مشرک جو ہیں، کافر جو ہیں، یہ ظلم کرتے تھے، یعنی کہ مار پیٹ کرتے، غلط فحش باتیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ جو ہے ظلم اور تشدد کرتے تھے۔ اور بعض جو ہیں وہ جلتی ہوئی ریت پر گرم دھوپ میں باندھ کر ڈال دینا، اور پھر ملک عرب کی دھوپ جو ہے وہ تو ویسے ہی اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، پھر کوڑے برسانا، پتھروں سے مار مار کر خون میں نہلا دینا، دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں میں لٹانا، پیٹ میں نیزے گھونپ دینا، عورتوں کو لباس اتار کر ان کو ذلیل کرنا۔ یعنی اسلام میں سب سے پہلی جو شہادت ہوئی تھی وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت سمیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی۔ تو ابو جہل نے ان کی پیشاب گاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا تھا، اللہ کا عذاب ہو ان پر۔ تو اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دین اسلام جس کو ہم بہت آسان لے لیتے ہیں، ہم اپنی آسانی کے لیے جو ہے دین کی باتوں کا رخ موڑ لیتے ہیں، یا بعض اوقات کیا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی کاموں کو، شوق کو، کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ صرف یہ ساری باتیں، کیونکہ سکون کی زندگی تو ہر کوئی جینا چاہتا ہے، اگر یہ لوگ بھی کہہ دیتے کہ ہم کفار کے ساتھ مل کر ٹھہرتے ہیں، بڑا دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، تو یقیناً ان پر بھی کوئی تشدد نہ ہوتا، یا نمازیں نہ پڑھتے، یا قرآن نہ پڑھتے، روزے نہ رکھتے، ایسے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ میں بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک بھی کرنے والے ہیں، لیکن مین چیز کیا ہے یہود اور مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ عبادت کا جو سلسلہ ہے، کہ توحید پر جو ایمان ہے، یعنی اللہ نے جو کلام بھیجا ہے اس کے ہر لفظ پر جو ہے اس کو ہر حکم مان، نہ کہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے سکون کو، نیند کو، ان چیزوں کو ترجیح دینا۔ تو یہاں تک کہ بت پرستی اور کفار مکہ نے جو ہے اپنی بت پرستی اور مذہب کی حمایت کی، کوئی ایسا ظلم اور تشدد نہ چھوڑا ہوگا جو انہوں نے ابتدا میں مسلمانوں پر نہ کیا، اور آج تک بھی ایسا ہو رہا ہے۔ آپ میڈیا کے ذریعے آپ کو بھی خبر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آج تک بھی وہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ تو مظلوم غریب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس وقت شکایت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ کچھ عرصہ صبر کرو، کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور یہ تمہارے آگے ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر کفار مکہ جو ہے وہ بڑا ہنستے، مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے ظلم و ستم پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تسلی دی
اور فرمایا اس صورت میں منکرین کے لیے بہت بڑی تنبیہ اور برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ صرف یہ ڈرانا ہی نہیں، یہ عملاً ایسا ہو کے رہے گا، اور ان کو دھمکی دی گئی کہ جو اہل ایمان کو ستاتے ہیں، یا ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی بھی دی اور دلاسا بھی دیا گیا اور بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان بندوں پہ ظلم و ستم جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں، اور جو ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں آخرکار وہ خود بھی تو ہلاک ہوں گے، اور بڑی بربادی کے ساتھ جو ہے ان کا وقت گزرے گا۔ اب جو ہے سب سے پہلی آیت ہے ہمارے پاس والسماء ذات البروج، یعنی قسم ہے برجوں والے کی، برجوں والے آسمان کی۔ اب کیونکہ آسمان کے 12 حصے مقرر کیے گئے ہیں، آسمان پر ستاروں کا اجتماع سے مختلف شکلیں بھی ہیں، یعنی کہ ہر حصے کو اسی شکل سے نام اور ذکر کیا ہے۔ مثلاً کہیں ستاروں کے ملنے سے بیل کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو برج سور بن گیا، یعنی اس طرح کے نام رکھ دیے گئے۔ مچھلی کی صورت پیدا ہو گئی تو برج حوت نام رکھ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا جو ہے یہ برج بھی اس طرح سورج کے بھی بعض برج ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے رہنے سے دن رات برابر ہو جاتے ہیں، اور بعض میں رہنے سے دن گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض میں رہنے سے دن بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہاں برجوں والے آسمان کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو ہے کائنات، یہ کافر مشرک دیکھ لیں کہ کائنات کی کوئی شے بھی جو ہے وہ اپنی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک انقلاب ہوتا ہے، کبھی گرمی ہے تو اسی طرح، یعنی کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں کا موسم ہے، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں تو کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، تو اسی طرح جو ہے تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی ظالموں اور جابروں کو غرور کو توڑ دیا، ان کے غرور اور تکبر کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ تو اس طرح کے جو دنیاوی معاملات بھی ہیں تو اس سے جو ہے اہل ایمان کو تسلی دی گئی۔ دوسری قسم فرمائی، لیکن ان پہ برجوں والے پہ سے مراد کیا ہے کہ اس میں جو دوسرا ایک اسٹرالوجی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نکال لیتے ہیں کہ ناموں کے عدد کے حساب سے جو ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ویک کیسا گزرے گا، جبکہ ہمیں پتہ ہے اللہ جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن ان میں اور کوئی علم تلاش کرنا، جبکہ ہم اللہ کی حکمت تلاش کریں، ہم وہ چیزیں نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ جن چیزوں پہ یہود و نصارہ ایمان رکھتے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو ان چیزوں پہ عمل کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو برج ہیں یا جو بھی کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس طرح کے بعض اوقات کوسچنز ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے شریعت میں سخت منع ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے آنے والا وقت کیا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ آپ اپنے بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک سنت طریقہ استخارے کا بتایا ہے، تو وہ استخارہ بھی آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے جو ہے وہ آپ حاصل کر کے اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنا کوئی بھی مشورہ اللہ سے چاہیے آپ کو، جب ہمارے سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، تو پھر ایسے جو دین سے دور ہیں ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے قرآن سے دوری اور دین سے دوری اور اللہ سے جنگ کی بات ہے۔ تو دوسری قسم اس میں کھائی گئی والیوم الموعود، یعنی قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ اب یہ وعدے کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ جس کا تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہے بتایا گیا کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے جو ہے سزائیں مقرر ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کی جزا کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس وعدے کے دن کی قسم کھانے سے مراد کیا ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی، اور اعمال کا جو ہے اعمال کی جزا و سزا بھی ضرور ملے گی۔ یعنی اگر آج خدا کے فرما بردار ایماندار یا نیک لوگ مصیبتیں جھیلتے ہیں اور وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں، تو وہ خدا کے نافرمان نہ ہوں، بدکار نہ ہوں، مزے اڑاتے نہ پھریں، بلکہ
مزے اڑانے سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ ایمانداری کو چھوڑ کر برائی کی طرف جو ہے وہ اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، نیکی کو چھوڑ کر ایسے رستے تلاش کرتے ہیں جو شیطانی رستے ہیں، دین میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ فرما برداروں کو ان کی وفاداری کا بدلہ دیا جائے گا اور نافرمانوں کو ان کی کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ تو اب تھوڑا سا اس میں یہ بتایا گیا ہے، تھوڑا خندقوں والوں کا حال بتایا گیا ہے، اور اس میں یوم جمعہ کی بھی قسم کھائی گئی ہے اس صورت میں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی قیامت کے دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک واقعہ بھی بتایا ہے کہ اس میں خندقوں والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت دی ہے۔ یہ کفار کی ایک قوم تھی جنہوں نے مومنین کو ڈرا دھمکا کر دین سے ہٹانا چاہا، اور ان کے انکار پر ان کو زمین میں گڑھے کھود کر ان میں لکڑیاں بھر کر آگ بھڑکائی، پھر ان سے کہا اب بھی دین سے پلٹ جاؤ، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور وہ جو ظالم تھے کفار نے ان مسلمانوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ تو یہ لوگ سب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور یہ ایندھن بھری بھڑکتی ہوئی جو آگ تھی وہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے جو ان کے مومنین کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے حکم سے، کیونکہ ان مومنین کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں تو صرف ان کے مومن ہونے پر غضب دیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی پناہ میں آ جانے والا کبھی برباد نہیں ہوتا، اور وہ اپنے تمام جو ہے اقوال اور افعال اور شریعت اور تقدیر میں جو ہے قابل تعریف ہے۔ فرمایا اگر اپنے خاص بندوں کو کسی وقت کافروں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیف بھی پہنچا دے تو اس کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ یعنی اگر کوئی کافر جو ہے وہ کسی مسلمان کو اذیت تکلیف دیتا ہے ایسی، تو اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مسلمان کے لیے وہ تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے آسانی میسر کر دیتے ہیں، جس کا جو ہے مخلوقات کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف بھی ہیں کہ وہ زمین و آسمان اور کل مخلوقات کا مالک ہے۔ تو ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے خندقوں والا، یہ اہل فارس کا ہے، ان کے بادشاہ کا یہ قانون جاری کرنا اس کا مقصد تھا، یعنی اس کے نزدیک ماں بیٹی بہن سب حلال تھی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، مطلب اس وقت کے جو علماء تھے تو انہوں نے اس کو انکار کیا اور اس کو روکا، تو اس پر اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلا کر ان حضرات کو اس میں ڈال دیا، یعنی وہ دین کو اپنی نیت سے بدلنا چاہتا تھا۔ تو اہل فارس کی آج تک ان عورتوں کو حلال ہی جانتے ہیں، آج تک بھی جو اہل فارس کے لوگ ہیں وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو حلال ہی مانتے ہیں کہ وہ اپنا بیویوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ یمنی تھے، مسلمانوں میں اور کافروں میں جب لڑائی ہوئی تھی اور مسلمان غالب آ گئے تھے، پھر دوسری لڑائی میں کافر غالب آ گئے تھے، تو انہوں نے گڑھے کھدوا کر ایمان والوں کو جلا دیا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، تو مجھے کسی بچے کو سونپ دو تو میں اسے بھی جادو سکھا دوں۔ تو اس نے ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا، لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں اس کو جیسے ایک راہگیر مل جاتے ہیں، اس کو ایک راہب کا گھر راستے میں نظر آیا، جہاں وہ راہب جو ہے وہ عبادت میں اور کبھی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے جو جادو سیکھنے جاتا تھا لڑکا، کیونکہ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دینا چاہی، یہ بھی کھڑا ہو کر اس کا طریقہ عبادت کو بھی دیکھتا تھا اور اس کے قرآن پاک جو وہ پڑھتا تھا اس کو بھی بڑے شوق سے آتے جاتے یہاں رک کر سنتا تھا۔
اس کو جادوگر بھی مارتا تھا کہ تم دیر سے گھر کیوں آئے ہو، اور ماں باپ بھی مارتے تھے کیونکہ وہ دونوں طرف جو ہے دیر سے پہنچتا تھا۔ تو ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بتائی کہ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے اگر سختی کریں تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے اس نے یہ بات کہنی گھر میں اور جادوگر کے سامنے شروع کی۔ تو کافی کچھ زمانہ گزر گیا، یعنی کچھ عرصہ گزر گیا۔ تو ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری جانب جو ہے وہ اللہ کا کلام اور دین اللہ تعالیٰ کا سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست خوفناک جانور پڑا ہے، تو لوگوں کی آمد رفت جس کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، تو ادھر والے ادھر یعنی کہ راستے سے نہیں جا سکتے تھے، اور جو ادھر والے تھے وہ ادھر نہیں آ سکتے تھے، تو سب لوگ ادھر ادھر حیران پریشان کھڑے تھے۔ تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ تو اس نے اپنے اوپر ایک آزمائش کی، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ خدایا اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگ اس بلا سے نجات پا سکیں۔ تو جیسے ہی وہ پتھر لگا تو وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو اس نے اس بات کی خبر دی، تو اس نے کہا پیارے بچے تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین سکھایا ہے۔ تب اس بچے کے پاس جو ہے کچھ حاجت مند لوگ جو تھے وہ آنا جانا شروع ہو گئے، کوئی اس سے دعا کرواتا، کوئی جو ہے جیسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اندھے پن کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ ہر قسم کے جو ہے بیماری سے جو ہے لوگ صحتیاب ہونے لگے اس کی دعا سے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھتا رہا۔ تو بادشاہ جو تھا ایک دن اس کو اس کی خبر ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک نابینا بادشاہ کا بلکہ ایک وزیر تھا، سب سے پہلے جو خبر ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، بادشاہ کا ایک نابینا وزیر تھا۔ تو جب اس تک یہ خبر پہنچی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تحفے جو ہیں میں تمہیں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں گا۔ تو اس نے اقرار کیا کہ بچے نے اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے شفا دے دی۔ تو وہ واپس جو ہے بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا۔ اب آنکھیں تو اس کی بالکل روشن تھیں، تو بادشاہ نے دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا، تو اس نے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ تو اس نے کہا میرے رب نے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ میں نے۔ وزیر نے کہا نہیں نہیں۔ بادشاہ کہتا اچھا میں نے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ نے نہیں دی، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ تو وزیر نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب اس بات پر جو ہے وہ بادشاہ بگڑ گیا اور اسے مار پیٹ شروع کر دی، اور مختلف اعضاء جو اس کی عادت تھی تکلیفیں دینے لگا اور پوچھنے لگا تجھے یہ خبر یا تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے تنگ آ کر بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا ہے، تو لیکن یہ جو ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے تھما رہا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اس بادشاہ کی تکلیفوں کی وجہ سے اپنے ایمان جو ہے اس کی کمزوری نہ دکھا۔ تو نے پڑھا تھا کہ بادشاہ کے پاس جو ہے اس کا وزیر آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی، تو اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب اس پر ظلم ستم کیا تو اس نے بتا دیا کہ میں نے فلاں بچے سے جو ہے
بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تو بادشاہ نے اسے بلوایا اور کہا اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ تو اس نے کہا یہ غلط ہے، نہ میں نے کسی کو شفا دی ہے اور نہ میں دے سکتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی جادو ہے، یہ تو صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس کے جواب میں بادشاہ کہنے لگا کہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ اس نے جو ہے راہب کا پتہ لگا لیا کہ جس راہب نے اس کو دین پر جو ہے راہ راست پہ لانے کی اس کی مدد کی تھی۔ تو جب اس راہب کو بلا کر اسے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا تو اس نے انکار کیا۔ تو اس نے بادشاہ نے آرے سے جو ہے اللہ اس کو غرق کرے، بادشاہ نے جو ہے آرے سے اسے چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارا سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائے اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اس کے دین چھوڑ دینے کے کہے، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے اس کو واپس لاؤ اور نہ مانے تو اسے وہیں لڑکا دو۔ تو یہ لوگ اسے لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا جس طرح چاہ مجھے اس سے نجات دے۔ یعنی کہ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی جو سپاہی اس کے ساتھ گئے تھے وہ خود ہی لڑک گئے، صرف وہ بچہ جو تھا وہ وہیں پہ جو ہے سلامت رہا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ وہاں سے اترا اور یہ ہنسی خوشی پھر اسی ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میرے خدا نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر جو ہے لے جاؤ اور اس کو بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر واپس آ جاؤ۔ تو یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا جس طرح چاہ مجھے اس سے نجات دے۔ تو جب یہ دعا کی تو اللہ کے حکم سے جو ہے سمندر میں جو سارے سپاہی تھے وہ ڈوب گئے اور ہلاک ہو گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس واپس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا ہے۔ اے بادشاہ تو چاہے تمام تر تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کر لے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤ اور ایک تیر نکال کر میرے کمان پر چڑھا دو اور بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک دو تو وہ مجھے لگ جائے گا اور اس طرح جو ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا، یعنی کہ اپنے کان کے پاس۔ اور اس طرح جو ہے وہ شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے، یعنی کہ جتنے بھی اس لوگ اس وقت میدان میں جمع تھے۔ جب یہ حال دیکھا تو بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم تو سمجھے ہی نہیں ہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب کے ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے اسے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ خطرہ تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے، یعنی وہ سب لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے اس کو قتل کیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو اور ان میں آگ لگا دو، جو بھی اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔
تو ان مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت تھی جس کی گود میں جو ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ تھوڑی سی جھجک گئی۔ تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی، یعنی کہ شیرخوار بچہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی۔ تو اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد اور نسائی میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد عموماً زیر لب کچھ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نبیوں میں سے ایک نبی تھے جو اپنی امت پر فخر کرتے تھے، کہنے لگے ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں اختیار ہے، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں خود ان سے انتقام لوں، یا اس بات کو پسند کریں کہ میں ان پر دشمنوں کو مسلط کر دوں۔ تو انہوں نے انتقام کو پسند کیا۔ تو ایک ہی دن میں ان میں سے جو یہودی تھے وہ 70,000 ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، جیسے ہم نے پہلے بتایا، کہ آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلہ سے مجید ان تک جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، یعنی سورہ بروج میں یہ فرمایا کہ نوجوان جو تھا وہ شہید دفن کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے خلافت کے زمانے میں ان کی قبر سے اسے نکالا گیا، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جب وہ بچہ شہید ہوا تھا اس نے اپنے کانوں پر جو ہے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو جب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی قبر سے انہیں نکالا گیا تو ان کی انگلی اس طرح ان کی پٹی پہ رکھی ہوئی تھی جس طرح بوقت شہادت تھی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی واضح طور پہ رکھ دی آنے والی امتوں کے لیے۔ تو پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سارا بیان کیا، اور ان کے پاس نصرانیوں کی بھی کچھ حکایتیں تھیں جو اس سے ملتی جلتی تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نجرانی لوگ، یعنی کہ جو بت پرست تھے، مشرک تھے، اور نجران کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں اب اس کی تصدیق کی جا رہی ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اور امام محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ جو جادوگر تھا یہ نجرانی ایک گاؤں تھا، اس میں رہتا تھا، اور اس گاؤں کے درمیان انہوں نے قیام کیا، اور شہر کے لڑکے جو جادوگر سے جادو سیکھنے جایا کرتے تھے ان میں سے ایک تاجر، جس کا ہم نے پہلے جو ہے وضاحت نہیں پڑھی کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ نامی تھا، وہ اسے آتے جاتے راہب کی عبادت اور اس کی نماز کو دیکھنے کا موقع ملتا تو اس پر غور کرتا اور دل میں اس مذہب کی سچائی جو ہے اس کی جگہ کرتی گئی۔ تو اس وجہ سے جب اس کی دلچسپی بڑھی تو اس نے آنا جانا شروع کیا اور مذہبی تعلیم لی، تو کچھ دنوں بعد مذہب میں بھی داخل ہو گیا۔ تو جیسے پڑھا کہ توحید کا پابند بھی ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا، اور علم دین اچھی طرح اس نے حاصل کر لیا۔ اور جب راہب نے اسے راہب جو ہے وہ اسم اعظم بھی جانتا تھا، اس نے ہر خواہش کی اس بچے نے کہ اسے جو ہے یہ اسم اعظم بتا دے، لیکن اس نے نہ بتایا اور کہہ دیا کہ ابھی تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، تم ابھی بہت کمزور دل ہو، اس کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ کے باپ جو تھا تامر کو اپنے بیٹے کے مسلمان ہونے کی بالکل خبر نہ تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جادو سیکھ رہا ہے اور وہیں آتا جاتا رہتا ہے۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ راہب مجھے اسم اعظم نہیں سکھاتے اور انہیں میری کمزوری کا خوف ہے، تو ایک دن انہوں نے تیر لیے کچھ، اور جتنے نام اللہ تعالیٰ کے انہیں یاد تھے ہر تیر پر ایک یہ ہاتھ نہ لگا، اور یہ شخص جو ہے سیدھا روم سے قیصر کے پاس آ گیا۔ تو اس نے حبشہ کے بادشاہ یعنی نجاشی کو خط لکھا، اور نجاشی کو جب خط لکھا تو اس سے حبشہ کی جو نصرانیوں کا لشکر تھا وہ اپنا لشکر جو ہے وہ یمن میں لے آئے۔ اس میں ایک سردار تھا جو اربات تھا،
اور ابرا، یہ 2 سردار تھے، یعنی کہ بہت زیادہ مغلوب تھے یہ. اور یمن میں یہودیوں کے ہاتھ سے جب یہ شخص نکل گیا تو وہ کس طرح تھا کہ وہ پانی میں جا کر غرق ہو گیا. پھر 70 سال تک یہی حبشہ کے نصرانیوں اور ان کا جو تھا مسلمانوں پہ قبضہ رہا. پھر ایک دن فارس کے بادشاہ سے امداد دی اور فوجیں اپنے ساتھ لیں اور 700 قیدی لوگوں سے اس پر چڑھائی کر کے اس نے فتح حاصل کی. پھر اس طرح جو ہے سورہ فیل میں بھی جیسے کچھ ہم نے اس کا سلسلہ پڑھا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نجران ایک بنجر غیر آباد زمین تھی جو اپنے کسی کام کے لیے کھودی تو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جسم اس میں سے نکلا، اور آپ جو رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور سر پر جس جگہ چوٹ آئی تھی وہیں ہاتھ تھا، اگر ہٹاتے تو وہاں سے خون بہنے لگتا تھا، پھر اگر ہاتھ کو چھوڑ دیتے تو ہاتھ اپنی جگہ چلا جاتا اور خون جو ہے وہ تھم جاتا تھا. تو ان کے ہاتھ کے جو ایک انگلی تھی اس میں ایک انگوٹھی ہے جس پر لکھا تھا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے. تو یہ یعنی کہ اس طرح جو ہے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نیک بخت شخص ہے جو یہاں دفن کیا گیا ہے. پھر ایک جگہ اور تھی جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا جسم جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تلوار ہے جس پہ لکھا ہے میں حارث بن مزاز ہوں جس نے کھائیوں والے سے انتقام لیا تھا. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لاش کو نکال لیا اور وہاں دیوار کھڑی کرا دی. تو اور وہاں یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ یہ بتا دیا اور یہ بھی لکھ دیا اس دیوار پر کہ میں کہتا ہوں یہ حارث بن مزاز بن عمر ہیں جو کعبۃ اللہ کے متولی ہوئے تھے. اب یہ جو ثابت بن اسماعیل ہیں یہ بن ابراہیم کی اولاد کے بعد اس کا لڑکا جو تھا عمر بن حارث یہ ان میں سے تھے جو مکہ میں جو ہے ایک خاندان تھا اس کے آخری بادشاہ تھے. تو یہاں تک جو ہے تقریباً ہم اس کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. تو نیکسٹ کیا ہوگا، لاسٹ آیات کچھ دیکھتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں بھی ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان جیسی کامیابی اور کسے ملے گی. پھر فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ اپنے دشمنوں سے خود ہی انتقام لیتا ہے. تو ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کوئی بی بی صاحبہ جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہیں حل اتاک حدیث الجنود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے اور کان لگا کر سنتے رہے اور فرمایا نعم قد جاءنی، یعنی میرے پاس وہ خبریں آ گئیں. یعنی قرآن کی جب بھی آپ بھی تلاوت کریں تو اس طرح کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں. تو اب فرماتے ہیں کہ قرآن کی عزت اور حرمت کے بارے میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لوح محفوظ میں ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر جو ہے لوح محفوظ ہے جو کہ دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہیں ملے گی وہ اسے نہیں دیکھ سکتے. اور جو ان کی ماتھے یا پیشانی پر جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ کیا ہے، کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ اکیلا ہے، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے وعدے کو سچا جانے، اس کے رسولوں کی تابع داری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں. یہ جو لوح ہے یہ سفید موتی کی ہے اور اس کا طول جو ہے
آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر ہے، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی صرف پیشانی پر ہے۔ پھر فرمایا اس کی چوڑائی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے برابر ہے، اور اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کے دونوں پٹھے جو ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم جو ہے وہ نور ہے جس سے وہ لکھا گیا ہے، یہ کلام جو ہم نے پہلے پڑھا۔ پھر فرمایا کہ اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کی اصل فرشتہ کی گود میں ہے، یعنی مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہے، اور طبرانی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دن 360 مرتبہ اسے دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس پیشانی پہ جو لکھا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، عزت دیتا ہے، اور وہی جو ہے سب کا کارساز ہے۔ اب اس میں جو ہے خنقوں والوں کا تھوڑا سا عمل صالح بتایا ہے کہ عمل صالح کون سا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، لیکن اس میں 2 شرطیں بتا دی ہیں۔ وہ شرط کیا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کیونکہ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا تب تک جو ہے کوئی عمل جو ہے وہ نیک نہیں۔ تھوڑے سے میں مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے نماز کا پڑھنا بہت اچھا کام ہے، بظاہر سب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیک کام ہے، اور الحمدللہ یہ ہے بھی صحیح، لیکن اگر کوئی طلوع آفتاب کے وقت پڑھے تو وہ نماز پڑھنا عمل صالح ہے، ٹھیک ہے۔ طلوع آفتاب یعنی کہ عمل صالح نہیں ہے، وہ گناہ ہے، یعنی کہ جب ایک نماز کے وقت بتایا گیا اگر اس وقت پہ کرے گا، قضا اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ بھی کچھ شرعی اصول بتائے گئے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر آفتاب نکل آئے تو اس وقت جو ہے اگر پڑھے، جیسے کہ فجر کی نماز، جو فرض نمازیں ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ گناہ ہے۔ اور اس طرح جیسے روزے کے کچھ قسمیں بتائی گئی ہیں کہ روزہ بہت اچھا عمل ہے، مگر عید کے دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلے نیت اور عمل کا جو ہے وہ طریقہ کا یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دیں ان حدود سے ہٹ جانا جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اگر ان حدود کے تکمیل کرنا چاہیں گے اور کریں گے عمل تو وہ عمل صالح بھی ہوگا، اور اس کا جو ثواب بھی ہوگا، اور آخرت میں ہمارے میزان میں جو ہے ترازو میں وہ بھاری بھی ہوگا۔ تھوڑا اس کے خواص دیکھ لیتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھڑانا ہو، جو کوئی بہن اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو یہ سورہ بروج لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے، لیکن احتیاط ضرور کرنی ہے، جیسے اللہ کے کلام کی ہم کرتے ہیں کہ نہ پاک ہاتھ نہیں لگائے، نہ پاک جگہ پہ نہ لے کے جائے، تو وہ بچہ جو ہے آسانی سے دودھ چھوڑ دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر رات کو بستر پر جائے تو اس سورت کو پڑھ کر سوئیں، تو رات بھر ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے۔ تو اگر مسافر کوئی ہے تو وہ سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ آیات پڑھ لے تو وہ خود اس کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔